بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد ووجوبا فيما التزم في موضعه غیرہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خبر کے حذف کی وجوبی صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چار مقام ایسے ہیں، آواز کم تو نہیں ہے؟ چار مقام ایسے ہیں جہاں پر خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ کیا اس کی وضاحت ہے؟ تو اس کی وضاحت وہی ہے کہ جہاں پر وجوبی طور پر حذف ہوتا ہے وہاں پر دو چیزوں کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک وہ قرینہ جس سے ہم جوازن کسی چیز کو حذف کرتے ہیں، اور دوسرا جوازن حذف کر لینے کے بعد کسی اور چیز کا اس کے قائم مقام ہونا۔ لہذا یہ جتنی بھی چار صورتیں ہیں بنیادی طور پر ان میں یہی صورت ہے کہ حذف کے جواز کا قرینہ پایا گیا اور پھر کسی اور چیز کے اس کے قائم مقام بنا لیا گیا، تو پھر جو محذوف جوازن تھا اب وہ کیا بن جائے گا؟ وہ وجوباً بن جائے گا۔ تو فرماتے ہیں پہلے اصولی طور پر بات ذکر کی ہے، پھر بعد میں ہر ایک کی مختلف چار صورتیں چار مثالوں سے سمجھائی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ووجوباً، اور وجوبی طور پر۔ واو عطف کا ہے تو لہٰذا پہلی والی ساری عبارت یہاں پر بذریعہ عطف جو ہے وہ محذوف ہو جائے گی، پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ یہی جو ماقبل میں ہے، دیکھیں وقد یحذف، وہ اوپر وقد یحذف المبتدأ لقیام قرینۃ، وقد یحذف المبتدأ لقیام قرینۃ، یہی یحذف کا لفظ ہم نے خبر سے پہلے بھی نکالا پھر واو کے ذریعے سے، اور اب یہی پوری عبارت ہم نے وجوباً سے پہلے بھی واو عطف کے ذریعے سے نکالنی ہے۔ تو فرمایا کہ وقد یحذف الخبر لقیام قرینۃ، اور کبھی خبر کا حذف کیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت وجوبی طور پر، حذفاً واجباً، وہی دو لفظ نکالے ہیں جس کی وضاحت جو ہے کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ فیما التزما، ما سے مراد ترکیب ہے، ما سے مراد کیا ہے؟ ترکیب ہے۔ آگے شارح نے ما کا معنی بیان فرمایا، فی ترکیب، ایسی ترکیب میں، التزما، جہاں التزام کیا گیا ہو، فی موضعہ، اس کی جگہ میں، کس کی جگہ میں؟ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ موضع الخبر ہے، وہ خبر کو نکال لیا۔ غیرہ، کسی اور کا، کسی اور سے مراد، ہو ضمیر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ غیر الخبر یعنی غیر خبر کا التزام کیا گیا۔ جی تو کیا قاعدہ نکلا؟ فی موضع، فی ترکیب التزم فی موضعہ غیرہ، اس ترکیب میں جہاں پر خبر کی جگہ پر خبر کے علاوہ کا التزام کیا گیا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی خبر تو کلام میں موجود نہیں ہے لیکن خبر کی جگہ پر کسی اور چیز کو لازم بنا دیا گیا۔ جب اور چیز لازم ہو گئی تو اس کے لزوم کی وجہ سے جو محذوف خبر ہے اب ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، اس کا حذف جو ہے وہ اس اعتبار سے واجب ہو جائے گا۔ جی اس کا دیکھ لے ترجمہ، وقد یحذف الخبر، اور کبھی خبر کو حذف کیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت، وجوباً، وجوبی طور پر، حذفاً واجباً یعنی ایسا حذف جو کہ واجب ہو۔ اس کا پتہ ہے نا دو لفظ کیوں نکالے، کل پرسوں بھی پڑھ لیا تھا دوبارہ۔ فی ما التزم، ما کی سے کیا مراد ہے؟ آگے شارح نے بتایا، فی ترکیب یعنی ایسی ترکیب میں، التزم کہ جس میں التزام کیا گیا ہو، فی موضعہ، اس کی جگہ میں، ہو ضمیر کا مرجع متعین کیا گیا، ای فی موضع الخبر یعنی خبر کی جگہ میں، غیرہ، اس کا علاوہ، ہو سے مراد خبر ہے یعنی غیر خبر کا التزام کیا گیا ہو۔ وذالک فی اربعۃ ابواب علی ما ذکرہ المصنف، باقی وذالک فی اربعۃ ابواب سے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جی آپ نے خبر کو حذف کرنے کی وجوبی صورت کی مثال دینی تھی تو ایک ہی مثال کافی ہوتی ہے۔ آگے ماتن نے کتنی مثالیں دی ہیں؟ چار مثالیں دی ہیں، لولا زید لکان کذا، ضربی زیدن قائما، اور آگے دو مثالیں اور ہیں۔ تو لہذا یہ جو مثالیں ہیں چار کیوں دی ہے؟ تو اس کا جواب دیا، وذالک فی اربعۃ ابواب، اس کی صورتیں اور ابواب چونکہ کتنے ہیں؟ چار ہیں، اس وجہ سے مثالیں بھی چار دی ہیں۔ تو چونکہ صورتیں چار ہیں تو مثالیں بھی کتنی دی ہیں؟ چار دی ہیں۔ وذالک فی اربعۃ ابواب، اور یہ چار صورتوں چار ابواب میں ہیں، علی ما ذکرہ المصنف، اس ترتیب کے مطابق جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی، بنیادی صورت سمجھ آ گئی۔
کہ ہر وہ مقام جہاں پر خبر کو کسی قرینہ کے ذریعے سے جوازاً حذف کر لیا گیا اور پھر حذف کر لینے کے بعد کسی اور چیز کا خبر کی جگہ پر التزام کیا گیا تو وہاں پر خبر کا حذف واجب ہے۔ اب اس کی صورتیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، کہاں پر ہوگا، تو آگے ماتن نے اس کو ذکر کیا، مثل لولا زید لکان کذا۔ لولا زید، یہ پہلی مثال ہے۔ پہلی مثال میں مستقل ایک باب اور ایک اصول کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا لولا کے بعد واقع ہو، جہاں پر مبتدا کیا ہو؟ لولا کے بعد واقع ہو، اور جو خبر ہے وہ افعال عامہ میں سے ہو، تو اس کو حذف کر دینا واجب ہے۔ پہلی صورت کیا ہو گئی؟ ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا لولا کے بعد واقع ہو اور جو مبتدا کی خبر ہے وہ کیا ہو؟ وہ افعال عامہ میں سے ہو، لہذا وہاں پر خبر کو حذف کر دینا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کس وجہ سے واجب ہے؟ کیا قرینہ ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ یہ جو لولا ہے، لولا کا معنی کیا ہے نحوی اعتبار سے؟ تو یہ جو لولا ہے، لولا کا معنی ذکر کیا لأن لولا لامتناع الشیء لوجود غیرہ۔ لولا کا کلام عرب میں آنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ امتناع ثانی کے لیے آتا ہے، وجود اول کی وجہ سے، بسبب وجود اول۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ امتناع ثانی کے لیے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جی چونکہ پہلی چیز موجود ہے، پہلی چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے دوسری چیز نہیں پائی جا رہی۔ جیسے اس کی ایک عام مثال یوں دی جاتی ہے، لولا علی لہلک عمر۔ لولا علی لہلک عمر، یہ اب لوگ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی یہ فیصلہ آپ کا درست نہیں ہے، اور پھر وہ جو اس کی وضاحت تھی، اس کی جو دلیل تھی وہ سامنے رکھی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر نے ہلاک ہو جانا تھا۔ لہذا لولا علی لہلک عمر، یہاں پر یہ ہے کہ ہلاکت نہیں پائی گئی۔ لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ عمر نے آج ہلاک ہو جانا تھا، یہ غلط فیصلہ دے کر، تو اس وجہ سے ہلاکت عمر کو وجود نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ ہلاکت عمر کا امتناع ہے۔ کیوں امتناع ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجود کی وجہ سے۔ تو لولا کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ وجود اول، یہ سبب بتانے کے لیے، امتناعی ثانی کے لیے۔ آسان لفظ میں یوں کہہ دیں کہ لولا کلام عرب میں اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ جی دوسری چیز نہیں پائی جا رہی۔ کیوں نہیں پائی جا رہی؟ اس لیے کہ پہلے چیز وہ پائی جا رہی ہے، تو پہلے چیز کی وجود کی وجہ سے دوسری چیز کا عدم بتانا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا دیکھیں اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی دوسری چیز نہیں پائی جا رہی۔ کیوں نہیں پائی جا رہی؟ بولے لولا امتناعی ثانی کے لیے آتا ہے، کیوں؟ وجود اول کی وجہ سے۔ لولا کا معنی ہی کیا ہے؟ امتناعی ثانی بسبب وجود اول کے۔ تو جہاں پر لولا ہوگا وہاں پر وجود والا معنی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جی ایک چیز کا وجود ہے، ایک چیز کا پایا جانا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے موجود ہونے کی وجہ سے دوسری چیز کا ممتنع ہونا یہ پایا جا رہا ہے۔ تو لولا کے ساتھ وجود والا معنی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ لولا کے ساتھ وجود والا معنی یہ یقینی ہے، یہ پکا ہے کہ جہاں پر بھی لولا ہوگا اس میں پہلی چیز کا وجود ضروری ہے۔ لہذا یہاں پر جب لولا زید لکان کذا ہے تو پوری عبارت یوں ہو جائے گی، لولا زید موجود، لولا زید موجود لکان کذا۔ تو یہاں پر جو موجود ہے، اس موجود والے معنی پر لولا کی بذات خود کیا ہے؟ دلالت ہے۔ تو جب لولا کی دلالت موجود والے معنی پر ہے تو اس دلالت کی وجہ سے، اس قرینہ کی وجہ سے موجود کو جوازی طور پر کیا کر لیا؟ حذف کر لیا۔ پھر لولا حروف شرط میں سے ہے، تو جو لولا کا جواب ہے اس کو اٹھا کر خبر کی جگہ پر رکھ لیا، لہذا وہ قائم مقام پایا گیا۔ تو لولا کے قرینہ سے کس کو حذف کیا؟ موجود کو۔ ٹھیک ہے، یہ جوازن ہے۔ اور پھر لولا کا جو جواب ہے اس کو اٹھا کر کہاں پر رکھ لیا؟
اس محذوف خبر کی جگہ پر رکھ لیا، اب اس کا حذف کیا ہو جائے گا؟ وہ وجوبی طور پر ہو جائے گا۔ پہلی صورت کی سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان ہے۔ دیکھو، اولھا، ان میں سے پہلی صورت وہ مبتدا ہے الذی بعد لولا، جو کہ کیا ہے؟ لولا کے بعد واقع ہے، جیسے لولا زید لکان کذا۔ اب لولا زید لکان کذا کی پوری عبارت یوں ہے، لولا زید موجود، لولا زید موجود۔ اب آگے اس کی دلیل ذکر کی ہے، لأن لولا، اس لیے کہ یہ جو لولا ہے، لامتناع الشیء، یہ شیء ثانی کے امتناع کے لیے ہے، لوجود غیرہ، اس کے غیر کے وجود کی وجہ سے، یعنی پہلے کے وجود کی وجہ سے یہ امتناعی ثانی کے لیے آتا ہے، فیدل علی الوجود، لہذا لولا کی دلالت کس پر ہے؟ وجود والے معنی پر۔ تو اس وجود والے معنی پر دلالت کی وجہ سے جوازن کیا کر لیا؟ موجود ان کو حذف کر لیا۔ وقد التزم، اور یقیناً التزام کیا گیا، فی موضع الخبر، خبر کی جگہ میں، جواب لولا، لولا کے جواب کا، فیجب حذفہ، لہذا اب اس کو حذف کر دینا واجب ہو گیا، لقیام قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے، والتزام قائم مقامہ، اور اس کے قائم مقام کے التزام کی وجہ سے، قائم مقام کا التزام بھی ہو گیا، قرینہ حذف کا بھی پایا گیا، دونوں صورتیں پائی گئی، لہذا اب یہ اس کا حذف جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے مطلقاً قاعدہ بیان کیا، ہر وہ مبتدا جو لولا کے بعد ہو اس کی خبر کو حذف کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک شعر ہے، لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، اگر شعر علماء کے لیے عیبدار نہ ہوتا تو آج میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ علماء کرام وہ کیا کرتے ہیں؟ حدود کا لحاظ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ علماء کے ساتھ اگر شعر و شاعری کیا نہ ہوتی، مناسب نہیں ہے۔ والشعراء یتبعوہم الغاوون، والشعراء یتبعوہم الغاوون۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت اشعار ہیں، دیوان امام شافعی بہت معروف اور مشہور ہے، اور بڑے بہترین سبق آموز اس کے اندر جو ہے وہ اشعار ہیں۔ تو اشعار پھر بھی پڑھیں، لیکن فرمایا کہ وہ اشعار ایسے ہیں جو ایک دائرے کی حد تک ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ صرف عیب والی بات نہ ہوتی تو میں لبید سے بھی کیا ہوتا؟ بڑا شاعر ہوتا، لیکن چونکہ شریعت کا لحاظ کرنا، آداب اور جو ہے وہ مروت کا لحاظ کر کے ایک دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء میں کسی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ جی، تو کیا فرمایا؟ اب اس میں دیکھیں، الشعر بالعلماء یزری، لولا ہے، پھر اس کے بعد الشعر، یہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور یزری اس مبتدا کے لیے خبر ہے۔ ابھی قاعدہ پڑھ لیا، ہر وہ مبتدا جو لولا کے بعد واقع ہو اس کی خبر کو حذف کر دینا واجب ہے۔ تو یہاں پر تو یہ موجود ہے، تو اس کا آپ لوگوں نے جواب پہلے ہی پڑھ لیا کہ جی ہر وہ مبتدا جو لولا کے بعد واقع ہو، اگلی شرط کیا پڑھی؟ اور خبر جو ہے وہ کیا ہو؟ افعال عامہ میں سے ہو، اور افعال عامہ کون سے ہیں؟ کون ہے، ثبوت ہے، وجود ہے، حصول ہے، یہ افعال عامہ ہے۔ تو لہٰذا وہ چونکہ یزری یہاں پر ایک خاص معنی مراد ہے جو افعال عامہ میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر کیا جائے گا، اس کا حذف یہاں پر جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَامًا، یہ اس سوال کا جواب، یہ حکم اس وقت ہے، یہ واجب ہونا جب خبر کیا ہو؟ عام ہو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ خَاصًا، بہرحال جب وہ خبر خاص ہے، فَلَا يَجِبُ حَذْفُهُ، تو پھر اس کو حذف کر دینا واجب نہیں ہے، جیسے کہ ان کے اس قول میں ہے، لولا الشعر بالعلماء یزری، اگر شعر و شاعری علماء کو عیب دار نہ بناتا، لکنت اليوم اشعر من لبیدی، تو آج میں لبید شاعر سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ ھذا علی مذہب البصریین، یہ جو لولا کے بعد کا حکم پڑھ لیا، یہ کن کا مذہب ہے؟ اہل بصرہ کا ہے۔ امام کسائی دو مذہب اور ہیں، وہ یہ ہے کہ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر لولا کے بعد جو اسم مرفوع ہوتا ہے، یہ بطور مبتدا کے مرفوع نہیں ہوتا،
بلکہ یہاں پر ایک فعل ہے اور یہ فعل اس کے لیے اور رافع ہے، یہ فعل اس کے لیے کیا ہے، وہی اس کا رافع ہے، یہ مبتدا کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی لولا زید لکان کذا میں جو زید ہے یہ یوں ہے پوری عبارت، لولا وجد زید، لولا وجدہ، وہ فرماتے ہیں کہ زید کا رفع کس کی وجہ سے ہے، وجدہ مقدر فعل کی وجہ سے ہے، یہ اس کے لیے یا فاعل بنے گا یا نائب فاعل بنے گا، اس کی وجہ سے مرفوع ہوگا بحیثیت مبتدا کے مرفوع۔ تو جب وہ مبتدا ہے ہی نہیں تو پھر اس کو خبر کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، اس کو تلاش کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک مذہب ان کا ہو گیا۔ دوسرا مذہب جو ہے وہ ہے امام فرا کا، وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو لولا ہے یہ اسم فعل ہے اور یہ بذات خود رافع ہے۔ کیا فرماتے ہیں، یہ جو لولا ہے یہ لولا کے بعد اسم جو مرفوع ہے نہ تو فاعل کی وجہ سے مرفوع ہے نہ ہی مبتدا کی وجہ سے، یہ لولا بذات خود ایک عامل ہے، ایک اسم فعل ہے، اور یہ اس نے خود ہی اس زید کو اپنے بعد والے اسم کو رفع دیا ہے۔ بہرحال جمہور کا مذہب بہت مناسب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ھذا علی مذہب البصریین، یہ بصریین کے مذہب کے مطابق ہے۔ وقال الکسائی، اور امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاسم الواقع بعدها، وہ اسم جو اس کے بعد واقع ہے، فاعل لفعل مقدر، وہ مقدر فعل کا فاعل ہے۔ پوری عبارت یوں ہو جائے گی لولا وجد زید، وقال الفراء، اور امام فرا نے فرمایا لولا ہی الرافعۃ للاسم الذی بعدها، کہ یہ جو لولا ہے یہی رفع دینے والا ہے اس اسم کو جو کہ اس کے بعد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلی صورت کیا ہے، جہاں پر خبر کو وجوبی طور پر حذف کرتے ہیں، ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا لولا کے بعد واقع ہو اور خبر افعال عامہ میں سے ہو تو وہاں پر خبر کو حذف کر دینا واجب ہے۔ کیوں حذف کرنا واجب ہے؟ اس لیے کہ یہ جو لولا ہے امتناعی ثانی کے لیے آتا ہے بسبب وجود اول کے، تو لولا کے اندر ہی وجود والا معنی پایا جا رہا ہے، لہذا یہ جو خبر ہے اس مثال میں لولا زید موجود کو حذف کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا معنی تو لولا سے سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا لولا کے قرینہ سے جوازن موجود کے لفظ کو حذف کر لیا۔ پھر لولا چونکہ حرف شرط ہے اور آگے اس کا جواب آ رہا ہے تو اس کے جواب کو قائم مقام کر دیا، کس کے؟ خبر کے، اس کا التزام کر لیا گیا، تو اب حذفی جو ہے وہ حذف بھی پایا گیا قرینہ کے ساتھ اور پھر قائم مقام بھی پایا گیا، تو کیا ہو گیا؟ خبر کا حذف واجب ہو گیا۔